توبہ کا موقع ضائع نہ کریں۔ کئی دفعہ گناہ بھی زندگی کے آخری ثابت ہوتے ہیں اور توبہ بھی زندگی کی آخری ثابت ہوتی ہے۔ یعنی توبہ کے بعد موت آ گئی، گناہ کے بعد موت آ گئی۔ ہم وفات پا گئے، اب جب وفات پا گئے، انتقال کر گئے، تو پھر اعمال کا جو کرنے والا سلسلہ وہ تو ختم ہو گیا۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی، جو توبہ کر کے مرتے ہیں نا وہ وفات نہیں پاتے، وہ وصال کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا وصال ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دو لفظ سنے پڑے ہیں نا، فلاں وفات پا گئے اور فلاں وصال کر گئے۔ اب وفات کیا ہے اور وصال کیا ہے؟ تو میں جو توبہ کر کے گئے، اللہ کے ہو کے گئے، ان کا وصال ہو گیا، اور جو توبہ کے بغیر گئے وہ وفات پا گئے۔ اب پھر وصال بھی ایک نہیں ہے، آگے وصال بھی دو ہیں۔ کتنی ملاقاتیں؟ کتنی ملاقاتیں؟ وصال کا کیا معنی؟ ملاقات۔ تو آگے پھر دو ملاقاتیں ہیں، ایک ملاقات نبی سے ہے اور ایک اللہ سے، دو ملاقاتیں۔ ہمارے اوپر جو خوف ہوتا ہے کہ یار اتنی چھوٹی سی قبر ہے، اب یہ چھوٹی سی قبر مجھے آپ کو نظر آئی ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک اس کے اوپر پتھر نہیں رکھے گئے۔ جب پتھر رکھے گئے تو ایک طرف سے دیوار گر گئی، ایک طرف سے دیوار، اور جب دیوار گر گئی سمجھو ملاقات ہو گئی، سمجھو ملاقات ہو گئی۔ تو یہ تو طے بات ہے کہ 70 ہاتھ قبر کھل جاتی ہے، 70 گز۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ تو ڈھیر ہے، ایک یہ ڈھیر ہمیں نظر آیا ہے۔ تو دو ملاقاتیں ہیں۔ پہلی ملاقات مرتے ہی اللہ کے محبوب سے ہونی ہے، اور روایات میں بکثرت یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شب مبارک کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا آپ سے بھی مجھ سے بھی۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی، یہ جو وقفہ سوالات ہوگا نا، اس سے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو سوالات کا دور ہوگا یہ بھی گھبرانے والا نہیں ہے۔ اس وقفہ سوال کے پیچھے بھی ایک بڑی نعمت چھپی ہوئی ہے۔ وہ بڑی نعمت کیا ہے؟ اسی وقفہ سوالات میں اللہ کے نبی کی ملاقات ہوگی۔ اب سوال و جواب سے ڈرنا چاہیے، اب سوال و جواب کا خوف دل سے نکال دینا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ابھی ملاقات ہونے لگی ہے۔ اب جو توبہ کر کے جاتے ہیں، مرنے والیاں عورتیں بھی اور مرنے والے مرد بھی، وہ وفات نہیں پاتے، وہ وصال کرتے ہیں، اور وصال بھی دو ہیں۔ پھر اب یہ جنت کی جو کھڑکی اس پہ کھل جائے گی نا، اب وہ قبر یہاں بنی ہے، لیکن اس قبر کو اللہ تحد نگاہ کشادہ کر کے اس پر جنت کو کھول دیں گے۔ حضرت مفتی صاحب شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ،
کیونکہ یہ اس وقت ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی۔ فرماتے ہیں کہ اس کو آپ عقل میں لائیں یا نہ لائیں، ایک مرحلہ ہم پر ایسا گزر چکا ہے جس مرحلے میں اگر آ کر ہمیں یہ کان میں کہا جاتا کہ اس کے بعد تم نے، یہ ماں کا پیٹ ہے اور ماں کے پیٹ سے تم نے جا کر دنیا کے پیٹ میں جانا ہے، تو یہ آدمی کہے گا کیا بیوقوف آدمی ہے یہ، میرا تو سارا جہان یہ ہے، مجھے تو سب کچھ اللہ یہاں دے رہا ہے، بھلا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ تو فرمایا وہ جو کچھ بیان اللہ نے کیا وہ سچ کیا، اب جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یہ بھی سچ ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا مرحلہ ہے وہ بھی سچ ہے۔ اسی طرح نا یہ سارے مراحل سچ ہیں، جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، دنیا سے بڑا کوڑ اور کوئی نہیں کہتے ہیں، اس زندگی کی سرگینیوں اور تماشوں سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد کے جو احوال بیان فرمائے اس سے بڑا سچ کوئی نہیں۔ اب فرمایا جو اللہ کے ہو کے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ وصال کرتے ہیں، ان کا وصال ہو جاتا ہے، اور وصال میں پہلا وصل، پہلی ملاقات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اب جیسے کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ، بہت سارے جلیل القدر لوگ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو لواحقین روتے ہیں اس پر، لیکن جو مرنے والے ہیں وہ جانے پہ خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ملاقات کے لیے دنیا تڑپتی تھی، نجاشی تڑپتے تڑپتے گیا اور ویسے کرنی تڑپتے گئے، او دور دراز علاقوں سے صحابہ جس زیارت کے لیے آتے تھے اور اپنا سب کچھ لٹا کے آتے تھے، اب اس کو تو اتنی بڑی خوشی ملنے لگی ہے۔ اسی لیے نیک آدمی کی جو موت ہے، جو توبہ کر کے دنیا سے جاتا ہے، اس کی جان چھوٹتی ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہم سب پریشان اس لیے ہیں موت سے، ہم پریشان اس لیے ہیں، پریشان دوسرے معنوں میں نہیں ہے، لیکن جو خوف جو ہم پر ہے وہ آخرت کی حقیقت نہیں کھلی، آخرت کے مناظر کھلے نہیں، ورنہ موت یہ تو تحفہ ہے مومن کا، یہ تو تحفہ ہے مومن کے لیے۔ خواہش ہے موت آئے پھر زندگی ملے، خواہش ہے موت آئے پھر زندگی ملے، یہ زندگی تو نظر حجابات ہو گئی، یہ زندگی تو نظر حجابات ہو گئی۔ تو جب مرنے کے بعد آدمی، توبہ والے لوگ اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، تو ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے من مات فقد قام قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی قیامت کے مناظر شروع ہو گئے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کرائیں گے، اپنی ملاقات، اور جب اللہ کی ملاقات ہوگی وہ منظر ہی بڑا عجیب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ جنت دیں گے اپنے بندے کو، اور اپنی جنت دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی کچھ زیادہ دے دوں گا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ فرماتے ہیں زیادہ میں نے دینا ہے آپ کو، وہ کیا دینا ہے؟ فرمایا جو زیادہ دینا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میں اپنی ملاقات دوں گا، میں وہ اپنا دیدار دوں گا میں۔ تو ایک تو روز مرہ کی زندگی میں رات سونے سے پہلے صبح
ہو جائے صبح گھر سے نکلنے سے پہلے گھر واپس آتے ہوئے راستے میں توبہ کرتا رہے آدمی۔ کئی سفر زندگی کے آخری ہو جاتے ہیں، کئی راتیں زندگی کی آخری ثابت ہوتی ہیں، کئی مہینے زندگی کے آخری ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کثرت سے توبہ کرنے والا ہو، ہر وقت معافی مانگنے والا ہو اللہ سے، اور دل و جان سے معافی مانگنے والا ہو۔ اور اس استغفار کو تو آدمی ندامت سے 3 بار پڑھ لے نا، 3 بار، اللہ اس کی ساری سیاہی کو معاف کر دیتے ہیں۔ 100 اور 70 کا عدد جو ہے یہ تو کافی زیادہ ہو جائے گا، ندامت کے لیے 3 بار کا پڑھنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب وفات اور وصال سمجھ آ گیا نا؟ اب جن کی زندگی میں یہاں دوری تھی نا، ان کی وہاں بھی دوری ہے، نہیں سمجھو؟ جو یہاں دور تھے وہ وہاں بھی دور ہے، اور جو یہاں قریب تھے وہ وہاں بھی۔ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے والوں میں رکھے، اللہ دوروں میں نہ رکھے۔ تو یہ جو بیت کا ماحول قائم ہوتا ہے استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، یہ ماحول بہت ہی مبارک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اعلانیہ توبہ کرتا ہے اور سارے جرگے کو گواہ بنا کر کرتا ہے۔ ایک مرید نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی نصیحت کر دیں مجھے، اور جس نصیحت کو میں اپنے پاس پلے باندھ کے رکھوں۔ اللہ جل شانہ جب انسان پر کوئی مضمون کھولتے ہیں نا، میں نے حرم کے سفر میں ساتھیوں سے یہ درخواست کی تھی کہ بیت اللہ شریف میں بھی اور مدینہ طیبہ میں روضہ انور کے پاس بھی ایک عمل کر لیں۔ یعنی حضرت تھانوی والی بات تو اپنی جگہ پر ہے، میں جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں، حضرت نے فرمایا تھا کہ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ لو، اور اس کے بعد شعور میں آ کر یہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ کہو اے اللہ میرا یہ کلمہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ کلمات میرے آپ کے پاس کیا ہیں، اور یہ امانت کے کلمہ، یہ وقت نزا آپ نے مجھے واپس کرنا ہے۔ تو میں نے ساتھیوں سے مدینہ طیبہ میں کہا کہ مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ حاضری کا موقع دے دینا، تو مدینہ طیبہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جیسے آپ کی شفاعت کی درخواست کرنی ہے آپ سے، تو وہاں کھڑے کھڑے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محبوب پیغمبر اس وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر آپ پر کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے کلمہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ایمان کی اور میرے کلمے کی تصدیق فرما لیں گے۔ تو یہ جو بوقت توبہ انسان کلمات پڑھتا ہے نا، اس میں بھی نیت کر لے کہ یا اللہ یہ توبہ آپ کے پاس امانت ہے میری، مجھے کہیں بھی نفس و شیطان پھسلائے اور کہیں بھی میں پھسل جاؤں، ڈگمگا جاؤں، تو میرے اللہ میں اپنے وجود پر، اپنے نفس پر کتنا مجبور ہوں اور کتنا میں اس پر مختار ہوں، یہ بھی اللہ سب تیرا ہی علم ہے، یہ آپ ہی کا علم ہے سارا، تو اللہ آپ مجھ پہ مہربانی فرما دیں گے۔ تو ایک تو یہ عرض کیا کہ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر گناہ نہ کریں، اور کوئی بھی موقع توبہ کا ہاتھ سے جانے نہ دیں،
ہو سکتا ہے یہ توبہ بھی آخری ہو اور گناہ بھی آخری ہو، اور ہم بشری تقاضوں کے مطابق اگر کبھی نگاہ پھسل جاتی ہے، کبھی زبان پھسل جاتی ہے، کبھی کان پھسل جاتے ہیں، کبھی اعضاء و جوارے پھسل جاتے ہیں، تو رات سوتے وقت آخری کام ہمارا موبائل نہ ہو، آخری کام ہمارا توبہ ہو، آخری عمل ہمارا کیا ہو؟ توبہ ہو۔ اور میں مختصر سی عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایک خوش ذوق اور بہت ہی ایک مبارک شخصیت تھی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے میں کثرت کا قائل نہیں ہوں، میں حسن کا قائل ہوں۔ میں کثرت کا قائل کہ آپ 100 رکعت پڑھ کے سوئے ہیں، آپ 100 نہ پڑھیں، آپ 2 ہی پڑھ لیں۔ آپ نے لا تعداد ذکر کیا ہے، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن آپ نے تھوڑا کیا لیکن کر کے کیا ہے۔ جتنی دیر آپ نے ذکر کیا وہ صحیح کیا، فرمایا 2 کرو کر کے۔ مجھے فرمایا کرتے تھے میں زیادہ نہیں پڑھتا، 2 ہی پڑھتا ہوں، 2 ہی پڑھو لیکن کر کے پڑھو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات؟ اور قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ نہیں فرمایا اکثر عملہ تم میں سے بہت زیادہ کون کر کے آئے گا، حسن والا عمل۔ تو توبہ کے اندر بھی حسن ہونا چاہیے، توبہ کے اندر بھی، اور التجا ہونی چاہیے، رات سونے سے پہلے بھی اور صبح اٹھنے کے بعد بھی تھوڑی سی التجا ہونی چاہیے، اور وہ التجا اتنی جاندار ہو کہ آپ سمجھ جائیں کہ اگر آج میرا زندگی کا اختتام ہو تو کم از کم میں مسلمان مروں گا، میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں گا۔ اور جب اس حال میں جائیں گے انشاءاللہ تو پھر ہوگا وصال۔ کیا ہوگا؟ وصال۔ مر گئے، کھپ گئے، فوت ہو گئے، وفات پا گئے۔ اکثر آپ اولیاء کرام کے حالات یا صحابہ کے پڑھتے ہیں نا کہ جی سن وصال کیا ہے، سن وصال کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کب آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ تو ہمارا یہ گمان ہوتا ہے اللہ والوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، کہ یہ مرتے نہیں ہیں، یہ وصال کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ وصال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی جب دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو ہمیں ہمارا وصال ہو، ہمارا کیا ہو؟ وصال ہو، ہمارا وصال ہو۔ اور جب وصال ہو گیا تو پھر پریشانی کی بات نہیں۔ سیدنا بلال کی رضی اللہ عنہ کی بیوی رو رہی تھی، کیوں روتی ہو؟ آپ جدا ہو رہے ہیں مجھ سے۔ فرمایا مجھ پہ نہ رو، میری تو ملاقات ابھی اللہ کے نبی سے ہونے لگی ہے۔ ابھی 18 ذی الحج گزر گیا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان ہوتے ہیں، سیدنا عثمان کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ ان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ایک بات اور بھی بڑی عجیب ہے کہ آپ روزے کی حالت میں تھے نا، روزے کی حالت میں، اور جب وقت شہادت قریب آیا نا تو اس سے پہلے انہوں نے فرمایا کسی سے کہ میرا وقت جدائی کا ہے ابھی دنیا سے، وصال کا وقت ہے۔ کہ اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی ہے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا عثمان افطاری ہمارے ساتھ آ کے کرنا، عثمان افطاری آ کے ہمارے ساتھ کرنا۔ اب یہ کیا ہے؟ وصال ہے کہ وفات ہے؟ کہاں ہو رہی ہے ملاقات اس وقت؟ بھئی وہ ایک بڑا مقدس اور ایک بڑا عظیم الشان جہان ہے، عظیم الشان جہان ہے، جس جہان کا ادراک ہی ہمیں نہیں ہے۔ یہ کئی لوگ شہادت کا وقت ہوتا ہے نا، شہادت کا مضمون بیان کرتے ہیں تو شہادت کو ایسا نوحہ بنا کر بیان کرتے ہیں کہ جس طرح شہادت کو بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، جبکہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اب بیر معونہ کی جو جنگ تھی نا، بیر معونہ کی،
اب اس میں 70 قراء شہید ہوئے تھے. اب 70 کے 70 کو وصال ہوا. کیا ہوا؟ اور ان میں ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری. یہ جو مؤونہ کی لڑائی تھی نا، اس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 70 لوگوں کو بھیجا تھا. یہ قرآن کے قاری تھے سارے. اور جب یہ مؤونہ پہنچے تھے، مؤونہ جب پہنچے تو عبداللہ بن زید انصاری امیر تھے. تو سیدنا عبداللہ بن زید انصاری نے سب سے پہلے کہا السلام علیکم. قافلے والوں نے پوچھا، باقی مجاہدین نے پوچھا، امیر لشکر آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ فرمایا کسی دور میں یہاں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آباد تھی، میں نے اس کو سلام کیا. اور اس کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا اے مؤونہ والو، ہم مدینہ طیبہ سے آئے ہیں، تم تک ایمان پہنچانے آئے ہیں. اب دشمن آگ بگھلا ہو گئے. توحید کی بات سنتے ہی، کلمے کی بات سنتے ہی انہوں نے آپ پر تیر پھینکا. اور جو وہ تیر تھا وہ زہر آلود تھا. آپ کو جب تیر لگا نا تو آپ گرے. اور گرتے ہی فرمایا فزت ورب الکعبہ، اللہ کے کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. آپ کی زبان سے جب یہ الفاظ باقی لوگوں نے سنے تو ایک گمسان کی جنگ ہوئی. اس میں یہ سارے کے سارے لوگ شہید ہو گئے. میں جو بات کرنے لگا ہوں ذرا غور فرمائیں. یہ سارے لوگ شہید ہو گئے. جب ان کی شہادت کی خبر مدینہ طیبہ آئی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں نا، یہ پہلی دفعہ قنوت نازلہ اس وقت پڑھی گئی جب مؤونہ کی شہداء کی اطلاع آئی. اللہ کے نبی بہت خفا ہوئے. ایک جدائی کا غم ہوتا ہے نا، یعنی موت پر جو رویا جاتا ہے نا وہ جدائی پہ رویا جاتا ہے کہ ہم اکٹھے رہ رہے آج جدا ہو گئے، ورنہ موت تو وصال ہے. اب جس وقت یہ لوگ جب شہید ہو گئے، عبداللہ بن زید انصاری کے جو بیٹے تھے نا وہ آئے. عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے آئے اور انہوں نے کہا یا نبی اللہ، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بہن بھائی رہ گئے ہیں، ابا جی شہید ہو گئے، بہت پریشان رہنے لگا ہوں، والد صاحب پر کچھ قرض بھی تھا. اپنی اس طرح کے چند ایک پریشانیوں کا ذکر کیا. اب آپ نے جب ان پریشانیوں کا ذکر کیا تو اس پریشانی کے جواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سنیں. فرمایا بات یہ ہے کہ مؤونہ کے اندر جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان سب سے اللہ کا وصال ہو گیا ہے، ان سب سے اللہ کی ملاقات ہو گئی ہے. لیکن جس وقت تیرے باپ عبداللہ بن زید انصاری کی ملاقات کی باری آئی تو تیرے باپ سے ملاقات کے وقت اللہ نے سارے حجاب ختم کر لیے تھے. اب کیونکہ ہم پہ کھلی ہے دنیا، اب جی یہ بات تذکرہ چل رہا تھا کہ جبریل امین آئے اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو میری راہ میں کٹ جائیں انہیں میت، ہمارے حضرت ہند کو زبان میں معنی فرمایا کرتے تھے جو میرے راستے میں کٹ جائے اس کو میت نہ ہو اسی خفا ہو ساں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ موقع ہے بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور صرف زندگی تک بات ختم نہیں، ان کو اللہ کے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے. اور وہ میرے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، کس چکر میں لگے ہوئے ہو. یہ کئی لوگوں کو آج کل بھی خارش آتی ہے نا، تو مجاہدین فلسطین کے بارے میں
بڑے برے الفاظ کہتے ہیں کہ جن کو کیا ضرورت تھی، اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے رہے تھے۔ یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو شوق شہادت سے ناواقف ہیں، جن کو خوف ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری یہ پیچھے بنگلے کوٹھیاں کہاں جائیں گی، کہ جو کچھ ہم نے بنائے ہوئے یہ کیا کریں گے اس کا۔ لیکن جس کے سامنے اللہ وصال کا شوق کھول دیتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کی پرواہ پھر نہیں کرتا۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جاں تھی سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ جن کو وصال کا شوق ہوتا ہے نا، جن کو وصال کا شوق ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کتنی بڑی طاقت ہے، وہ آگے نہیں دیکھتے طاقت کتنی بڑی ہے، وہ دیکھتے ہیں میں کس طاقت کا نمائندہ ہوں۔ ڈر نہ جانا اچھا کہ میں نے کوئی جہاد کا مضمون شروع کر دیا آج کل۔ ملا عمر کے اللہ درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر میں کرم و رحمت نازل فرمائے۔ یہ جو آج کل افغانستان کا وزیر اعظم ہے نا، یہ ملا برادر جو ہے، یہ ملا برادر بھائی ہے ان کا چھوٹا نا، یہ ملا برادر جو ہے نا، اس کو برادر اس لیے کہتے ہیں وہ ہمارا ایک تجزیہ نگار تھا پاکستان کا، نام میرے ذہن میں نہیں ابھی، کہتے ہیں ہم جب ملا عمر سے ملنے گئے تو ملا عمر دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ امریکہ کو افغانستان بھیج۔ اللہ اس کو کہاں بھیج؟ ہمارے پاس بھیج۔ کہتے ہیں باتیں وہ کر رہا تھا، کامتے ہم تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا اس کے یہ الفاظ تھے کہ آئے گا اپنی مرضی سے، جائے گا ہماری مرضی سے، آئے گا طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ خوف اللہ کی ذات کا ہو، بس اللہ کا۔ اور جب ایک کا خوف نہیں ہوگا نا، پھر اللہ مچھروں سے بھی ڈرائے گا، مکھیوں سے بھی ڈرائے گا اللہ۔ تو بندہ مومن جو ہے نا، ایک کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف رکھنے کو شرک سمجھتا ہے۔ تو دل و جان سے نا جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہو جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، ان کا وصال ہوتا ہے، ان کا وصال ہوتا ہے۔ تو یہ جو توبہ کا مضمون میں نے عرض کیا نا، یہ جو توبہ کر کے جائیں گے نا، ان کا وصال ہوگا، ان کی وفات نہیں ہوگی، یہ مریں گے نہیں، یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جائیں گے۔ اور جس جہان کو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، وہ تو بڑا مبارک جہان ہے وہ۔ اس کے لیے ایک دعا ہمیشہ کیا کریں۔ امام الاولیاء سید الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ نہ بلانا اس وقت تک اپنے پاس جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اور راضی ہے تو جب مرضی ہے بلا لے، راضی ہے تو جب مرضی ہے بلا لے، راضی ہے تو جب مرضی ہے بلا لے، اور ناراضگی میں نہ بلانا جب تک کہ میں پکی سچی توبہ نہ کر دوں اور تیرے ساتھ ملاقات کے قابل نہ ہو جاؤں۔ اور ملاقات کے قابل کون لوگ ہوں گے؟ ان کی نشاندہی بھی اللہ نے فرمائی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہے نا، وہ کتنے کام کرے؟ دو، عملاً صالحا، نیک عمل،
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اللہ بھی کرتا ہے، پر بادشاہ ہو تو سی بھی اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہونا، اللہ ہی کرتا ہے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا، آ جائیں ساتھی بیت والے آ جائیں۔ اب کلمات توبہ میں پڑھ رہا ہوں، سارے ساتھی پڑھ لیں، خواتین بھی پڑھ لیں۔ آج پکڑو اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، تمام برائی کے کاموں سے۔ اے اللہ، میری توبہ قبول فرما، اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے، غیبت، چغلی، بہتان، الزام سے جان بچانی ہے، اور اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یہ آپ کی بیعت ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے مسنون اذکار، تسبیحات، تلاوت، اعمال ہیں، وہ اپنے اپنے اوقات میں کریں، لیکن یہ بوقت بیعت آپ کو دو اعمال کی خصوصی طور پر تاکید ہے، یعنی یہ دو عمل زیادہ کرنے ہیں۔ ایک ذکر اسم ذات، اللہ 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 اللہ، یہ زبانی بھی ہے اور قلبی بھی ہے، یعنی زبانی طور پر اللہ 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 اللہ، اور قلبی طور پر کسی اللہ کے مبارک نام کا دل پہ تصور کر کے دل کی زبان میں، دل میں اللہ 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 اللہ، یہ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، جتنا ہو سکے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور جو درود شریف آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھیں، لیکن اس درود کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ برکات ملے گی۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، بہت مختصر ہے، آسان بھی ہے، 25 منٹ آپ پڑھیں تو 1000 ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔
وصلی اللہ علی نبی الامی وصلی اللہ علی نبی الامی وصلی اللہ علی نبی الامی۔ یہ درود پاک اور یہ ذکر اسم ذات، تلاوت قرآن کریم روزانہ صبح سورہ یاسین، جمعے کو سورہ کہف، اور باقی مصنون اعمال جتنے دعائیں ہیں موقع محل کی وہ اپنے اپنے وقت پر، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ اعمال کرنے ہیں اور اپنا احتساب ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، جی اعضاء و جوارح کی حفاظت، اس کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو یہ ذکر اسم ذات جو ہے نا، جو ذکر میں نے آپ کو تلقین کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر سینہ بسینہ 32ویں واسطے سے مجھ گناہگار کو پہنچا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے دوسری وحی میں فرمایا تھا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ آپ مجھے یاد کریں میرے نام سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے سینہ بسینہ یکے بعد دیگرے میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو 32ویں واسطے سے یہ دولت پہنچی تھی۔ تو آپ نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا، کوئی بندہ خدا آپ سے اللہ کا نام پوچھنے آئے، توبہ کرنے آئے، تو میرے اذن سے اس کو آپ اس کا اذن دیا کریں۔ تو میں نے آپ سب حضرات کو اس درود کا بھی اور اس اللہ کے نام کا اذن دیا، آپ کے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ بس جو کریں گے انشاءاللہ اللہ ان کو ثمرات ظاہر فرمائیں گے، اللہ برکت دیں گے۔ درود شریف سب حضرات پڑھ لیں، دو زانو ہو کر بیٹھے، دعا میں اہتمام سے بیٹھا کریں۔ مولانا عمیر صاحب حج سے واپس آئے تو سنا ہے کہ 40 دن تک یا 4 مہینے تک حاجیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم سب کے لیے آگے دعا کر دیں۔